برابر ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، دینی ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں اور بچوں، ہم نے جو موضوع آج آپ حضرات کے سامنے منتخب کیا ہے وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے. اور اسی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک سورۃ نور کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں مومنین کی شان بیان کی گئی ہے کہ مومن ہوتا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں پکا سچا مومن بنائے. میرے بھائیو، آج کلمہ پڑھنے والوں کی کہیں کمی نہیں ہے، الحمدللہ بہت ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ضرورت ہے کہ انسان کا دل، انسان کا مزاج، انسان کی فکر مسلمان مومن بن جائے، اس کی ضرورت ہے. ویسے کاغذی کارروائی میں اور پیپر میں تو پاکستان کے قادیانی، دنیا کے قادیانی اسی لیے لڑ رہے کہ ہم کو بھی مسلمان سمجھا جائے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہیں. معاملہ ہے میرے بھائیو عملی مسلمان کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری فکر، ہماری سوچ سب کے سب ایمانی ہونی چاہیے. رب العالمین نے جو آیت ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس میں یہی مومن کی شان بیان کی ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ ہے مومن کی پہچان، مومن کی شان. رب العالمین فرماتے ہیں مومنوں کا کام تو یہ تھا، مومنوں کا دستور تھی یہ تھا، یعنی صحابہ کرام، تابعین، ان کا عجیب و غریب حال. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. مومنوں کی شان اور مومنوں کا معاملہ تو یہ تھا جب بھی انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لیا. یہ ایک مومن کی شان ہے اور یہی شان آج بھی مومنوں کی ہونی چاہیے. اور یہی کمی ہے آج میرے بھائی، سمعنا تو ہے لیکن واطعنا آج ختم ہو چکا ہے. ذرا سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی اس روایت پر غور کریں کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، لوگ مسجد کے اندر کچھ ادھر کچھ ادھر، ادھر ادھر بکھرے بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے بات کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو اجلسو اجلسو، لوگوں کھڑے نہ رہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خطبہ سنو. قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ممبر پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اجلسو اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.
چونکہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، سارے لوگ تو بیٹھے، نبی علیہ السلام جب یہ حکم ارشاد فرما رہے تھے اجلسوا لوگوں بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے تھے، ابھی جوتا اتار رہے تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، ادھر نبی علیہ السلام کا فرمان کانوں میں سنائی دیا کہ اجلسوا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود اسی جوتا اتارنے ہی کی جگہ پر مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ، آپ جب میں دروازے پر پہنچا جوتا اتار رہا تھا تو میرے کانوں میں آپ کا حکم سنائی پڑا، اجلسوا لوگوں بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا تاکہ آپ کی فرما برداری میں ایک لمحہ بھی تاخیر عبداللہ سے نہ ہو سکے۔ یہ ہے میرے بھائی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایسے بہت سارے واقعات، سنن نبی داؤد کا واقعہ یاد رکھیں، یہاں اس لیے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اتباع دو طرح سے ہونی چاہیے دوستو، قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ اور آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہی بن گیا، آپ کسی کو اتباع رسول کی دعوت دے تو کہتا ہے اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن کرنے کا حکم ہم کو نہیں دیا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اسی کا ماننا ضروری ہے، جو آپ نے کیا وہ ہم مانیں یا نہ مانیں۔ میرے بھائیو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو، یہاں اتباع کا حکم ہے۔ اور آگے کیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ طٰہٰ میں کیا ہے وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ تو دو لفظ ہیں میرے بھائیوں، اتباع اور اطاعت، دونوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ رب العالمین نے ہمیں دو، اطاعت کا بھی حکم دیا اور اتباع کا حکم دیا، دونوں میں دوستو فرق کیا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھو۔ اتباع کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اعمال، افعال، آپ نے جو کچھ کیا آپ اس پر عمل کریں، اس کو کہا جاتا ہے اتباع۔ اتباع کا تعلق عمل سے ہے، فعل سے ہے۔ جیسے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ایک سناتا چلوں تاکہ بات مختصر ہو جائے اور جلدی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کی نگاہ پڑی کہ آج دمشق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اہم مثالیں ہیں، یاد رکھو ان کو۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اتباع بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی کہ امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کیے، حجر اسود کا بوسہ، رکن عراقی کا بوسہ، رکن شامی کا اور رکن یمانی کے چار کونے ہیں نا، رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، یہ چاروں کونے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے استلام سے کس کا کیا ہے؟ چوما کس سے؟ حجر اسود کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکے میں رہنا ختم ہو گیا تھا، دمشق میں رہتے تھے، کافی دنوں کے بعد آئے تھے، تو مارے جوش میں وہ حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، آگے بڑھے تو رکن عراقی کو بھی دیا، رکن شامی کو بھی دیا، رکن یمانی کو بھی دیا، چاروں کو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا بوسہ دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، باقی تین کو بوسہ نہیں دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس شیء من بیت اللہ مہجورا، اللہ کے بندو
یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو چاہے جتنی جگہ چوم لو اور چھو لو، اللہ کے رسول نے ایک جگہ تو چوما ہے لیکن منع آپ نے نہیں کیا۔ آج ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے اس کا کیا نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں کیا۔ آج بدعات کا جو دروازہ کھلا ہے میرے دوستو، طرح طرح کی چیزیں دین میں داخل ہو گئیں، وہ ایک ہی نقطے پر ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا تو نہیں ہے، منع کہاں کیا ہے وہ دکھلائیں۔ یہیں سے آ کر کے ساری بدعتیں آئے دن ایجاد ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تو اتباع کے خلاف ہے۔ اب بات سنو، امیر معاویہ کہتے ہیں کہ لیس شیء من بیت اللہ مہجورا، عبداللہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ دیا، لیکن الحمدللہ ایک بیت اللہ مقدس جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ہر اینٹ اس کی مقدس و برکت والی ہے، اللہ کے رسول نے یا اللہ نے کسی جگہ چومنے سے منع بھی نہیں کیا۔ آگے بات سمجھ میں، اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، اچھا اے معاویہ ذرا سنا، اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے جتنا کیا ہے کیا اتنا ہی کرنے میں اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ امیر معاویہ نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی، جس کو اللہ کے رسول نے کیا ہے کرنا چاہیے، اور جس کو نہیں کیا ہے اس کا چھوڑنا ہی میں ہماری عافیت اور خیر ہے۔ بڑا یہ دیکھیں اس حدیث میں بات چل رہی تھی اتباع کی، اتباع ہونی چاہیے اور اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اطاعت کیا ہے؟ آپ کے امر، آپ کے حکم، آپ نے جو آرڈر کیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور آپ کی احادیث قولیہ اور فعلیہ جو کچھ آپ نے کیا اس کی اتباع کرنے کو، اس پر عمل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع۔ بہرحال اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بات بہت ساری حدیث ہیں، میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا تھا اتباع ہونی چاہیے۔ ہمارے مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سنن نبی داؤد کی ایک حدیث اور سنا دیں، یہ جذبہ صرف مومنوں میں نہیں تھا بلکہ مومنہ عورتوں میں بھی تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آواز زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ نہیں، ہماری آواز زیادہ ہو جاتی برابر ہے، ہاں تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں دوستو کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جہاد میں صحابہ کو بھیجا، جہاد ہوا اور صحابہ واپس آ گئے، ایک عورت جس کا اکلوتا بیٹا تھا وہ واپس نہیں آیا، اکلوتا بیٹا میرے بھائیوں۔ مجاہدین سے پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب سوچتے تھے پتہ نہیں کتنا چیخے گی چلے گی، اس لیے چھپا رکھو بات۔ بہرحال اس نے بڑی کوشش کی، جب کسی نے بتایا تو ایک دن جب سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاتون وہاں پہنچ گئی لیکن حجاب اور پردے کے ساتھ گئیں، کنارے کھڑی ہو گئیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا جہاد میں گیا لیکن واپس نہیں آیا، کوئی صحیح بات بتاتا نہیں، کیا ہوا؟ تو سمجھتے ہیں اب ایک خاتون آ کے کھڑی ہو گئی اور مردوں کے سامنے اللہ کے رسول سے سوال کر رہی ہیں، تب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ دیکھیں بڑی پردہ نشی بنی ہوئی ہے، اتنا پردہ کرنا تو گھر میں رہی ہوتی، یہاں پوچھنے کے لیے کیوں چلی آئی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے طنز کیا، میری ماں نے اس وقت جو جواب دیا لوگوں سننے کے لائق ہے، یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اس ہماری ماں نے کہا، اے مردو خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم جس نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، فقط تو ابنی وما فقط تو ارضی، میرا بیٹا تو غائب ہوا ہے لیکن میرا حجاب، میرا پردہ نہیں غائب ہوا ہے، یہ کہہ کر کے سب کی زبان اس نے بند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اتباع کی بھی حکم دے اور ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت کی بھی حکم دے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قیامت تک آنے والے انسان بڑا سے بڑا ہو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں
انسانوں کی ہو۔ اب ہدایت اگر مل سکتی ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں۔ اب قیامت تک ہدایت کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اور صرف اطاعت رسول ہے۔ سورہ نور، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی بڑی خصوصیات ہیں، ان کے لیے وقت چاہیے۔ ابھی جو ہم چند نقطوں پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، سورہ نور کی آیت اللہ فرماتے کیا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو یاد رکھو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کی اتباع کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ نبی کی اتباع اطاعت چھوڑ دینے کے بعد کبھی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں دوستو، اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں تو انہیں ایک ہی راستہ اپنانا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ اب آج دنیا کا ہر مسلمان میرے بھائیوں صراط مستقیم تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، ہماری جتنی بہنیں، جتنی بچیاں، جتنی مائیں ہیں وہ، اور آپ سب لوگوں نے کیا دعا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر اللہ آپ نے بڑا انعام کیا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان ہر وقت نماز میں دوستو اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے ہدایت مانگتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم، سورہ یاسین۔ اے نبی آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب صراط مستقیم اور ہدایت جو ہر مسلمان نماز میں ہر وقت مانگتا ہے، ہر رکعت میں، میرے بھائیوں اسی کو نصیب ہے جس کو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے جو انسان نبی کی اتباع سے محروم رہا اور آپ کی اطاعت نہ کیا، ہدایت سے محروم۔ رب العالمین کا فرمان فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ہم تمہیں جوش مارنے والی، بھڑکتی والی آگ سے تم کو ڈرا دے رہے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جو آگ جوش مار رہی ہے، ابھی بتاؤں کہ جوش کتنا مار رہی ہے؟ رب العالمین کا فرمان 29واں پارہ سورہ مرسلات کا مطالعہ کرو، جہنم اس قدر جوش مارتی ہوگی، ترمی بشرر کانہا جمالۃ صفر، جہنم کی آگ ایسے جوش مار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے جوش میں جو چنگاری اڑتی ہے، ایک چنگاری اتنی بڑی ہوتی جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کا بڑا محل ہوا کرتا ہے، محل کے برابر جہنم کی چنگاریاں جوش اڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرا دیا میں نے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ، بدبخت ہی اس آگ میں جائے گا، کوئی خوش نصیب نہیں جائے گا۔ اب بدبخت کون ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین بسند صحیح نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو کل امتی یدخلون الجنت الا شقی، اللہ اکبر، اے لوگو کل امتی یدخلون الجنت الا شقی، اے لوگو رب نے جو بیان فرمایا ہے فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاھا الا الاشقیٰ، ہم تم کو بھڑکنے والی، شعلے مارنے والی آگ سے ڈرا دے رہے ہیں، اور اس خطرناک آگ میں شقی اور بدبخت ہی داخل ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شقی ہے کون، بدبخت ہے کون، شقی ہے کون؟ اللہ کہتا کہ رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا شقی، اے لوگو میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن شقی اور بدبخت نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو شقی سے محفوظ رکھے۔ دیکھا آپ نے
یہ اللہ کے رسول کے فرمان، کل امتی یدخلون الجنت الا شقی، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن جو شقی بدبخت ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن الشقی، وہ کون سا بدبخت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سعادت میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن جو بدبخت ہوگا وہ نہیں جائے گا، تو کون سا بد نصیب بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ شقی ہوا، وہ سیدھے جہنم میں چلا گیا۔ نبی کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہدایت کا اور جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت اللہ نے صرف محصور کر دیا ہے کس کی اطاعت میں؟ ان کی اطاعت میں نہیں ہے، ہماری اطاعت میں نہیں ہے، آسمان کے فرشتوں کی اطاعت میں نہیں ہے، زمین کے باشندوں کی اطاعت میں نہیں ہے۔ اب ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، کہ محمد سے وفا جس نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا اس حدیث پر غور کرو دوستو، جو بڑی تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، صحیحین میں بھی ہے لیکن مختصر ہے، صحیحین کے علاوہ اور کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث اس لیے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ ہدایت صرف کس کے اتباع میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کیا وہ ہدایت سے محروم۔ بڑی طویل حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام صاحب ارشاد فرماتے ہیں ایک دل میں سویا ہوا تھا، سمجھے صراط مستقیم سمجھنے کے لیے اور اطاعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث بڑی واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، کنت نائما، میں سویا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ میں نہ تو سو رہا تھا اور نہ جگ میں رہا تھا، یعنی بیچ بیچ میں تھا۔ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، ایک دائیں کھڑا ہوا، ایک بائیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور بعض روایتوں پتہ چلا ان فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل بھی تھے، سمجھ گئے نا۔ اللہ اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق دے میرے بھائیو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے آئے تو اس میں ایک فرشتہ جبرائیل جو تھا اس نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ۔ پہلے یاد رکھنا، سو رہے تھے نا بھائی، اللہ کے رسول کیسے حالت کس حالت میں تھے؟ نیند میں۔ یہ نیند والا لفظ یاد رکھنا بھی تاکہ نتیجہ اچھا نکلے۔ ہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں، فرشتے نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ، لوگوں یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے، بیان کرو۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے عجیب آدمی سوئے ہوئے ہیں کیسے سنیں گے؟ آئی وہی بات سمجھیں، یعنی فرشتوں کا بھی عقیدہ، ان کو بھی تجربہ یہی تھا کہ سویا ہوا انسان سنتا نہیں، لیکن ہماری قوم جو ہندو پڑھتا ہے زندوں سے زیادہ مردے سنتے ہیں۔ دیکھا آپ نے مردے کیسے سنتے ہیں؟ اور جتنا بڑا گڈھے میں دفنایا گیا وہ زیادہ ہی سنتا ہے۔ ارے میرے بھائی سوچو ذرا سا، نبی زندہ ہیں صرف سو رہے ہیں، تو فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سوتا ہوا انسان سنتا نہیں۔ اب آج ہمارے ہاں برادری وہ بھی وہابی تھے، یہی کہہ سکتے ہیں وہ بھی وہابی رہے ہوں گے، فرشتے بھی وہابی رہے ہوں گے، اسی لیے مردے کے نہ سننے پر یقین رکھتے رہے۔ میرے بھائیو اللہ غلط فہمی ہے، مردہ سنتا نہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اے لوگوں جو قبر میں جا چکے ہیں وہ سنتے نہیں۔ بہرحال تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں سارے لوگ تو سونے والے وہ سنتے نہیں، لیکن یہ سونے والا سنتا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ سوچتے ہوں گے آپ لوگ کیوں؟ اس لیے
ان کا دل ہر وقت جاگتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس امتی کو کیا ضرورت پڑ جائے اور اللہ اس امتی کی پریشانی کے لیے وہی نازل کرے، نبی سوئے ہوں، جبرائیل امین واپس جائیں، اللہ تعالیٰ تو سوئے ہوئے فجر کے وقت اٹھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی وہی واپس چلی جائے اور ان کو جو مسئلے کی ضرورت تھی یہ تباہ برباد ہو جائے۔ اسی لیے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرشتے نے بتایا یہ صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جگتا رہتا ہے۔ نبی اگر ایسا سو جائے تو پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنی پڑے، اور نبی سوئے رہیں تو کیسے وحی کو قبول کریں گے؟ اسی لیے نبی کا سونا بالکل عام لوگوں کی طرح نہیں الگ تھلگ ہوا کرتا ہے۔ کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے، ایک السید بنا دارن، بڑی پیاری مثال ہے دوستو۔ ایک سردار ہے یا بادشاہ ہے، اس نے اپنا شاہی محل تیار کیا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور محل تیار کرنے کے بعد اس نے پارٹی رکھ دیا ہے، دعوت۔ مقصد کیا ہے؟ بادشاہ سوچتا ہے اتنی رقم لگا کر کے ہم نے محل تیار کیا ہے، اب جب تک لوگ آئیں گے نہیں دیکھ کر کے ہماری تعریف کون کریں گے؟ تو اس لیے اس نے پارٹی رکھ دی ہے محل کے اندر، تاکہ سارے لوگ آئیں، کھانا کھائیں اور ہمارے محل کو دیکھ کر کے جائیں۔ پھر ایک سردار ہے، محل تیار کر دیا، آئی بات سمجھ میں نا؟ وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، اور اس نے پارٹی کا انتظام کیا۔ وَبَعَثَ دَاعِيًا، سارے انتظامات کر لینے کے بعد اس نے بادشاہ نے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا اور کہا اے لوگوں، بادشاہ سلامت کا محل تیار ہو گیا ہے، انہوں نے سب کی کھانے کی دعوت کی ہے، آپ سارے لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوں اور ان کے شاہی دسترخوان سے کھانا کھائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام، فرشتہ کہتا ہے اب دعوت دینے والا جب گیا، فمن اجاب الداعیۃ دخل الدار واکل من المأدبۃ، اب جو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوگا، بادشاہ کے محل کا دیدار بھی کرے گا، بادشاہ سے ملاقات بھی ہوگی، اور جو اس نے کھانا تیار کیا ہے اس کو وہ کھا بھی لے گا، کئی فائدہ ہوگا۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِیَ، لیکن جس نے دعوت دینے والے، کون دعوت قبول کرتا ہے؟ آج فرمایا، فرشتہ کہہ رہا ہے، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا، لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبۃ ولم يأكل من المأدبۃ، ہر اعتبار سے محروم، نہ تو وہ بادشاہ کا دیدار کرے گا، نہ بادشاہ کی ملاقات ہوگی، نہ محل میں جا کر کے محل کو دیکھ سکے گا، اور نہ تو دعوت کا کھانا کھائے گا۔ یہ ان کی مثال ہے۔ تو فرشتے نے کہا اولوہا لہو، ارے میاں ذرا اس کی اور وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ فرشتے نے کہا بھائی سوئے ہوئے کیسے سمجھیں گے؟ فرشتے نے کہا بتا اس کی تفصیل بیان کرو، ہم نے تم کو بتایا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کی آنکھیں صرف سوتی ہیں اور دل ان کا جگتا رہتا ہے۔ اب تفسیر بیان کی، السید هو اللہ والدار هو الجنہ، اللہ اکبر، السید هو اللہ والدار هو الجنہ والمأدبۃ الاسلام، مختلف چیزیں آئی ہیں، تفسیر بیان کی گئی ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں وہ محل بنانے والا سردار وہ کوئی سردار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور جو محل بنایا ہے یہ دنیا میں کوئی قلعہ نہیں بلکہ وہ جنت ہے، اور دسترخوان جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں، اور اس جنت کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں جس کو بھیجا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اجاب محمدن، اب قیامت تک جس نے ان کی بات کو قبول کیا
وہ جنت میں بھی جائے گا، رب کا دیدار بھی کرے گا، جنت کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن جس نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا وہ نہ رب کا دیدار پائے گا نہ جنت میں جائے گا، وہ بدبختی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے میرے بھائیوں کہ اتباع رسول کتنی ضروری چیز ہے۔ بتا رہا تھا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ جس نے نبی کی اطاعت چھوڑ دیا کتنا بھی عمل کر سکے لیکن یاد رکھو وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور جب نبی کی اطاعت کے بغیر وہ بہت زیادہ عمل بھی کر ڈالے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں اس طریقے سے ہٹ کر کے جس نے کتنا بھی عمل کر ڈالا اس کا عمل ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں سارے اعمال کو برباد کر کے اسے نقصان اور خسارے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہدایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ نمبر 3 جو آج ایک بڑا المیہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج شریعت کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آج لوگوں نے باعث اپنی انسلٹ و توہین سمجھ لیا ہے۔ آج نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا ذریعہ سبب یہی ہے کہ آج مسلمان نبی کی اطاعت اپنے لیے باعث عزت اور رحمت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک تو میرے بھائیوں مسلمان نبی کی اطاعت پر فخر کرتا تھا، نبی کی اطاعت کو باعث عزت اور کرامت سمجھتا تھا، اس وقت مسلمان دنیا میں غالب تھے، دنیا کا مسلمان محکوم نہیں بلکہ حاکم تھے۔ اور جب غیروں کے طور طریقے کے اپنانے میں ہم اپنی عزت سمجھنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی میں ہم اپنی توہین انسلٹ سمجھنے لگے، پھر نتیجہ یہ نکلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ ہم ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی سی بات ہے میرے بھائیوں، برا نہ لگے آپ لوگوں کو، مثال سمجھانے کے لیے صلح حدیبیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہجرت کے 6 سال نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صبح آپ نے خواب بیان کر دیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابراہیم تو خواب میں دیکھیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو وہ ذبح کر ڈالیں، اور آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، ہم لوگ کیسے پیچھے رہیں گے؟ ہم سارے لوگ عمرے کی آپ کا خواب ہے عمرہ کرنا چاہیے ہمیں۔ کفار مکہ کے قبضے میں تھا دوستو۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا 1400 صحابہ کرام تقریباً احرام باندھ کر کے عمرے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب نکلے تو کسی نے کفار مکہ کا جو جاسوس تھا CID شعبہ، ان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے نکلے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور بہترین قسم کے کفار مکہ کے فوجی سپہ سالار تھے۔ آپ لوگ حضرات جانتے ہیں خالد بن ولید کو۔ وہ 200 کفار مکہ کے نوجوانوں کو اسلحے سے لیس لے کر کے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جو راستہ مدینہ طیبہ سے آنے والوں کا مکے میں داخل ہونے کا راستہ تھا وہاں انہوں نے رکاوٹ ڈال دی اور داخل ہونے سے منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام چونکہ حالت احرام میں تھے، آپ امن و امان کے علم بردار تھے، آپ اگر چاہتے تو 1400 صحابہ کرام کے مقابلے میں 200 کیا مقابلہ کرتے، لیکن آپ نے فرمایا چھوڑ دیا، آپ واپس لوٹے۔ کچھ دور واپس آئے، پھر آپ نے مکے سے مدینے سے جو راستہ جدہ جاتا تھا وہ راستہ پکڑا، پھر جدے سے جو راستہ مکے میں داخل ہوتا تھا اس راستے سے آپ مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی بھی خبر لگ گئی، حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے آ کر کے رکاوٹ ڈال دی۔ بہت
مراسلت کی گئی، آخر میں طے یہ ہوا کہ کوئی آدمی جائے مکے والوں کو اطمینان دلائے اور مکے والوں سے کہ بھائی ہم لوگ لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ عمرہ کریں اور چلے جائیں، دیکھیں جانور ذبح کرنے کے لیے ہم نے ساتھ رکھا ہے، حالت احرام میں ہیں، لیکن کفار مکہ راضی نہیں ہوئے، تو یہ ہوا کہ کسی کو بھیجا جائے۔ اب سب لوگوں کی نگاہ ابو بکر پر پڑی، ابو بکر باعزت ہے، ان کو بھیجا جائے۔ ابو بکر کو بلایا گیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں جانے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارے دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ساتھی میں آپ کا ہوں، ہم کو دیکھ کر کے تو اور خار کھائے ہیں، چڑ جائیں گے، بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی، تو اس کام کے لیے عمر کو بھیجا جائے، وہ زیادہ کچھ طاقتور ہیں۔ عمر فاروق کو بلایا گیا، اللہ کے رسول فرمایا عمر تم جاؤ، کہا یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنے مہاجر مکے سے مدینہ گئے ہیں چھپ چھپا کر کے چپکے گئے ہیں، کوئی رات میں اکنا کوئی ایسا، لیکن عمر اکیلا میں تھا، عمر کہتے میں اکیلا تھا کہ جب ہجرت کرنی چاہیے تو سب سے پہلے گیا، بچوں سے ملا، تلوار لی، اسلحہ لیا اور تیر کی تھیلی لی اور ترکش لیا، پھر آگے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کھڑا ہو گیا، اے مکے والو یہ عمر آج ہجرت کر رہا ہے، چھپ کر کے عمر ہجرت نہیں کرتا، یہ میری تھیلی جو ہے تیروں سے بھری ہے، یہ تلوار عمر کے ہاتھوں میں ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے آ کر کے عمر کو روکے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو عمر کو ہجرت کرنے سے روک لے، اگر کوئی تم میں سے اپنی جان دینا چاہتا ہے، اپنی جائیداد پراپرٹی کو لاوارث بنانا چاہتا ہے، عمر للکا کر کے ہجرت کر آ کر کے روکے۔ اگلا اصول سمجھتے ہیں سب لوگ چھپ کے جا رہے تھے، میں تو للکار کر کے چیلنج کر کے گیا ہوں، ہم سے تو سب سے زیادہ جلے ہیں، میرے جانے کے بعد بنتی ہوئی بات بھی بگڑ جائے گی، اس لیے مجھ کو نہ بھیجیں۔ پھر کس کو بھیجا جائے؟ عثمان بن عفان کو، عثمان بن عفان کو بھیجو۔ کیوں؟ دو وجہ ہے، نمبر ایک عثمان کی شرافت مسلم، نمبر دو پورے مکے میں سب سے بڑا خاندان کافر ہی صحیح وہ خاندان عثمان کا ہے، بنو امیہ، تو اگر یہ گئے کسی قبیلے والے کافر نے عثمان پر کچھ زیادتی بھی کی تو عثمان ایک آواز لگا دیں گے تو قبیلے کے سارے لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی۔ عثمان کو بلایا گا، آپ کا حکم میں جاؤں گا، چلے گئے۔ جو بتانا چاہتا دوستو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل میں اور امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبقات کے اندر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بھائی، ہم پاکستان میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، انگلستان میں رہیں، فرانس اور جرمن جائیں، زمین پر ہوں یا آسمان میں، اللہ کی قسم دوستو مرتے دم تک نبی کی سنت پر عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھو، اپنی عزت سمجھو، اپنی عظمت اور اپنا وقار سمجھو۔ نبی کی سنت کا دامن چھوڑ دینے کے بعد کبھی انسان دوستو عزت کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آج جو مسلمانوں کا حشر ہے، بجھے عشق کے آگے اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے، وضع میں تم ہو نشارہ تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں ہم اپنے لیے باعث عزت سمجھے۔ عثمان بن عفان گئے، بات تو بڑی چھوٹی ہے لیکن بڑی کام کی ہے۔ جب گئے تو جو ازار پہن رکھی تھی ٹخنے کے اوپر تھی۔ کہاں تھی بھائی؟ ٹخنے کے اوپر، یعنی ٹخنا کھلا ہوا تھا۔ جاہلیت میں عثمان بن عفان مالداروں میں سے تھے، ان کی ازار ٹخنے کے نیچے لٹکتی تھی۔ آج مکے والوں نے دیکھا جب ان کے خاندان کے لوگوں نے، کتنے خاندان کے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھو مسلمان ہو گئے، کتنی تنگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ وہی ہمارا عثمان ہے کہ جب کپڑا پہنتا تو ٹخنے کے نیچے اس کے ازار لٹکتی تھی، لیکن آج دیکھو ٹخنے کے نیچے بھی ایک بالشت اوپر آدھی پنڈلی تک پہن رکھا ہے۔ گویا کہ ہمارے بابا لات عزا نے ایسی جھڑکی دے دی ہے کہ اب اس کو مکمل پیر ڈھانپنے کی ازار بھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیو
سنو، یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے، دنیا کے سارے مصائب ہمارے حل ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عثمان بن عفان کے اس لباس کو دیکھ کر کے خاندان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے، عثمان یہ لباس نکال دو، یہ مکے کے فیشن کے خلاف ہے، مکے میں اس کی بڑی تمہاری توہین ہوگی، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لات اور عزا نے جھڑک دیا، تمہارے پاس دولت نہیں اتنی کہ تم پورے ڈھانپنے بھر کے لیے کپڑے سلا سکو۔ کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی پہنتا ہوں، ایسے ہی پہنتا ہوں۔ تو چچا دوڑ ہوا آیا، بیٹے اچھا ایسا کرو، کہنے لگے کہ اسلام نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ تو اب ذرا سننے کے لائق چچا بڑا ہوشیار تھا، کہا بیٹے عثمان ایسا کرو، یہ اپنی ازار نکال لو، میں اپنی ازار دے دیتا ہوں جو لمبی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا ویس، یہاں کا ماحول ہے۔ اللہ ایسا کرو، یہ ازار نکال دو، رکھ لو، میں اپنی ازار دے دیتا ہوں۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا مسلمانوں کے ماحول میں، تو اپنے ماحول کے مطابق میری ازار نکال کر کے دے دینا، اپنی چھوٹی ازار لے کے چلے جانا۔ عثمان بن عفان نے کیا جواب دیا؟ اے میرے چچا اور مکے کے کفار سن لو، ہاکذا رأیت اداری حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے نبی جس سے ہم نے محبت کیا ہے، ہاکذا رأیت ادارہ حبی رسول اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ادار پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہارا یہ مشورہ کہ یہاں میرا پہن لو، وہاں جانا تو محمد کے طریقے کا پہن لینا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے رہیں تو ان کی پیروی کریں اور پیٹھ پیچھے ہو جائیں مکے میں تمہارا طریقہ اپنائیں، ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بہت بڑی واضح ایک مثال ہے دوستو، ہمیشہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری مثال اور، اب آپ ذرا دیکھیں، جہاں نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کو باعث فخر سمجھ رہے تھے، اس وقت پوری دنیا ان کے ناموں سے لرزاں و ترسا تھی۔ دوسری مثال اور دیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مندوب کسریٰ کے پاس بھیجا۔ اللہ اکبر، کسریٰ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا کسریٰ۔ کسریٰ کے دربار میں کسریٰ کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو مندوب پہنچا۔ جب مندوب وہاں گیا تو اب سنیے، مندوب پہنچا تو دیکھا کہ سونے کی کرسی بادشاہ کسریٰ ایران نے اپنے ساتھ اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے سونے کی کرسی تیار کرائی ہے، معمولی عزت افزائی نہیں تھی۔ کہا بیٹھ جاؤ، صحابی رسول مندوب بیٹھ گئے۔ اب ذرا بتاؤ، وہ کھجور کے گٹھلیوں پر بیٹھنے والے، زمین پر سونے والے، لکڑی کا تکیہ بنا کر کے رات گزارنے والے، وہ سونے کی کرسی بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی سرکتا ہے اور بیٹھتے ہیں تو وہ بھی سرکتی ہے۔ ارے بڑے ادھر ادھر دیکھے، بادشاہ سوچا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر میں بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کرسی کسی کی اتنی چکنی چٹی سرک رہی ہے۔ کہا یہ کرسی سونے کی ہے اور اجلال اللہ کا، اے عمر کا مندوب مسلمان مدینے سے آنے والا، یاد رکھ آج تک دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر ہمارے یہاں آئے ہیں، ہم نے سب کو لکڑی کی کرسی پہ بیٹھایا ہے، آج تک میں نے کسی ملک کے وزیر مندوب کو سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھایا، نہ تم سے پہلے کوئی بیٹھا تھا نہ تمہارے بعد۔ اور یہ بھی ایسی نہیں کہ ہاں خرید کے یا پرانی، تمہارے عمر فاروق کا جب لیٹر پہنچا کہ ہمارا مندوب جا رہا ہے، اسی وقت میں نے سناروں کو آرڈر دیا، مسلمان مندوب آ رہا ہے، ہمیں اس کی شایان شان احترام کرنا ہے، اس لیے سونے کی کرسی تیار کرو۔ ہم نے سونے کی کرسی اجلال اللہ کا، اے عمر فاروق کا مندوب، میں نے تمہاری عزت افزائی کے لیے سونے کی کرسی تیار کرائی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، ایک مسلمان کے نزدیک اگر سنت کی اہمیت تھی دوستو تو اس کی اہمیت سپر پاور ایران دشمن ملک بھی کر رہا ہے۔ صحابی رسول نے جب سنا سونے کی کرسی ہے، اٹھایا، ہاتھ سے دور پھینکا، کہا خاموش ہو جاؤ،
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اپنی عزت اپنے نبی کی اتباع میں سمجھتے ہیں، نافرمانی میں نہیں سمجھتے۔ آج ہم نبی کی عزت، نبی کی حدیث پر عمل کرنا کتنی عزت کی چیز سمجھ رہے ہیں، اطاعت اور اتباع رسول کو ہم کتنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ کہا کہ ہمارے نبی نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا ہے، استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم اپنے نبی کی بات ماننے اور فرما برداری میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، نبی کی نافرمانی میں اپنی توہین اور اپنی انصت اور ہلاکت سمجھتے ہیں۔ اپنا سا منہ لے کر کے ایرانی بادشاہ رہ گیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صحابی رسول نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہنا چاہتے ہیں یہ کہ ہمیشہ نبی کی سنت، نبی کی اطاعت اور نبی کی فرما برداری کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھو، باعث عزت سمجھو، باعث رحمت سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی حدیث پر عمل کرنے سے انسان کبھی ذلیل اور خوار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھاتے ہیں۔ کیا کرے گا؟ ایک آدمی آپ کو ذلیل کرے گا اور کہے گا یہ کیا تم نے شکل بنا رکھی، یہی کہے گا نا۔ لیکن معلوم ہے سنن ابی داؤد، شعب الایمان اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، آپ نے فرمایا فتنے کے زمانے میں، جب فتنے کا زمانہ ہوگا، فتنے کے زمانے میں میرے امتیوں کو میری سنت پر عمل کرنا اتنا دشوار ہوگا کالقابض علی الجمرہ، جیسے کہ آگ کے انگارے کا پکڑنا دشوار ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آگے بیان کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا اس وقت اجر واحد اجر 50 رجلا، ایک آدمی اس موقع پر میری سنت پر عمل کرے گا جہاں سنت کی توہین کی جا رہی ہو، سنت پر عمل کرنے میں اپنی انصت اور اپنی بے عزتی سمجھی جا رہی ہو، فتنے کا زمانہ ہو، شرک بدعت عام ہو، ایسے موقع پر جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 50 مردوں کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ صحابہ بھی بڑے تھے، یا رسول اللہ اجر 50 منہم، اس زمانے کے گئے گزرے 50 آدمی، اور فرمایا لا بل اجر 50 منکم، میرے صحابیوں تمہارے 50 آدمی کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ مشکلات آتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، آخر میں ایک حدیث سنا کر کے اور ہم بات کو اپنی ختم کر دیتے ہیں۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اکبر، بڑی واضح مثال ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا موسیٰ مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے، دیکھا یہودیوں کا ایک شیخ التفسیر بیٹھا ہوا، شیخ التورات، وہ درس دے رہا تھا، اور اس بات چیتی کھڑے ہو گئے، بڑی اچھی لگی، تورات کی باتیں رہی ہوگی، فضائل کی بات رہی ہوگی نا۔ عمر فاروق نے کہا میاں دراسا بڑی اچھی آیتیں ذرا نوٹ کر کے دے دو۔ یہودی بدبخت نوٹ کیا اور دے دیا۔ عمر فاروق اس کو جیب میں رکھے۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام کی جب مجلس بیٹھی، صحابہ اکٹھا ہوئے تو کھڑے ہو کر کے اس کو سنانا شروع کر دیے۔ عمر فاروق پیپر پر پڑھ رہے ہیں، ان کی نگاہ دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ نہیں، ایک ہی جگہ اڑی ہوئی ہے۔ ابو بکر دائیں بیٹھتے تھے اور عمر فاروق بائیں جانب، کہا جاتا ہے دونوں اللہ کے رسول کے وزیر تھے، ایک دائیں جانب بائیں جانب۔ حضرت صدیق اکبر عمر فاروق کو دیکھے، پھر اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے چہرہ سرخ ہو گیا ہے، لال پیلے مارے غصے کے۔ صدیق اکبر نے کہا یا عمر ثقلت کا 1.25 کلو، ارے تیری ماں تجھے گم کرے، اما ترى ما بوجہ رسول اللہ، تورات کی چند آیتیں پڑھا کے مسلمانوں کو سنا رہا ہے، کیا تمہیں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول پر کیا گزر رہی ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک کیسے ہو رہا ہے۔ عمر فاروق نے جھانک کر کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو چکا ہے۔ دوستو، نبی علیہ السلام، عمر فاروق نے فوراً تورات کی آیت رکھ دی اور گھٹنے ٹیک کر کے اللہ رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، 3 مرتبہ پڑھا۔
تو یعنی ایک قسم کا یقین دلایا کہ نہیں ہم ایسے پڑھ رہے تھے یا رسول اللہ، اچھی لگی میں نے یہودی سے لے لیا، ورنہ آپ ہی قرآن اور اسلامی ہمارے نزدیک معتبر کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ سن لینے کے بعد میرے دوست اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ، یا عمر، اور اے میرے صحابیوں، لو بدا لکم موسیٰ، لو بدا لکم موسیٰ، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے لیے موسیٰ ابھی قبر سے زندہ کر دیے جائیں، فاتبعتموہ، اور سوچو کہ یہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، یہ رسول اللہ ہے تو یہ کلیم اللہ ہے، دونوں نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی ایک حدیث پر مسلمان غور کر لے تو نبی کی اتباع کو نبی کی اتباع کرے گا، کسی کے لیے نبی کی اتباع چھوڑ نہیں سکتا۔ موسیٰ کلیم النبی اور پیغمبر ہیں، نہ وہ شرک کی دعوت دیں گے، نہ بدعات کی دعوت دیں گے، نہ کفر کی دعوت دیں گے، نہ شرک کی دعوت دیں گے، ہمیشہ وہ باتیں بتائیں گے نبی اللہ کلیم اللہ موسیٰ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی دوست اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، فاتبعتموہ، اور تم لوگ موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، سوچو کوئی بات نہیں، یہ بھی نبی دونوں حق پر، یہی ہے نا، دونوں سچے۔ فاتبعتموہ، موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، وترکتمونی، اور میری اتباع کرنا چھوڑ دو، میری اتباع میری اطاعت ترک کر کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو لضللتم، پھر ہدایت چھن جائے گی، تم بھی بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ معاملہ یہ نہیں کہ یہ بھی بات تو بہت اچھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ ارے موسیٰ کلیم اللہ کی بات بہت اچھی تھی دوستو، موسیٰ کلیم اللہ کی بات پر عمل کرنے میں کیا حرج تھا، لیکن معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی اتباع کرنے والا بھی اللہ کے رسول فرمایا گمراہ ہے۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ لو کان موسیٰ حیا، ارے عمر تم موسیٰ پر نازل کی بھی تورات لا کر کے مسلمانوں کو سنا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنے پر نجات ملتی، ان کو بھی اپنی نبوت پر عمل کرنے میں نجات نہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم نے پیروی نہ کیا تو سورۃ نور کی آیت یاد رکھو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہمارے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے، ہمارے نبی کے نافرمانی کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کی اتباع، ہمارے نبی کی اتباع چھوڑ دیں، اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے، اور بہت سارے اسلاف کہتے ہیں فتنے سے مراد یہاں شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کیا سزا ملی؟ جس نے نبی کی سنت کو چھوڑا اللہ تعالیٰ اس کو شرک میں ڈال دے، شرک میں ڈال دیا۔ کتنی بڑی ضلالت ہے میری بھائیوں۔ اب اس انسان کے نجات کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کس میں مبتلا کر دے؟ شرک میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی سنت و شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو نبی کی اتباع ترک کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو فتنے شرک میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا ہی میں کسی دردناک عذاب کے شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ زمین سے زلزلہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر کی بارش، سیلاب آ جائے، اس دنیا ہی میں نبی کی نافرمانی کا عذاب کا مزہ وہ چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی، نبی کی اطاعت بھی ہوگی اور نبی کی پیروی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے چند باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر کبھی انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔
بس کافی. جی شیخ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرن شیخ. ابھی انشاءاللہ جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جن کو اردو زبان آتی ہے ہمارا وہ سوال کر سکتے ہیں. تو جن بھائی سوال بھی کریں آپ ترجمہ جی جی ضرور. تو جن بھائیوں کے لیے انگلش بولنے میں مشکل ہے تو وہ اپنا سوال انشاءاللہ لکھ کے آگے بھیج دیں. اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا سوال انشاءاللہ لکھ کے آگے بھیج دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو شیخ صاحب تک پہنچانے کی. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر کے وہ سوال پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ شیخ سے. جزاک اللہ خیر. بھائیو شرمائن اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سوال ہے جس کا آپ وضاحت چاہتے ہیں تو یقیناً جی تو آپ یقیناً یہ سوال پوچھیں. جی بلال. کیا سمجھے آپ؟ بھائی کہنے کہ جو لوگ ختم دیتے ہیں یا درود دیتے ہیں اس قسم کا کبھی تو نصیحت کی جائے کہ یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھائی کام ہے آپ صرف قرآن تو ہی پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ممانعت؟ بالکل بجا ہے بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنی دیر تک میں نے کہا کہ اپنا وہ کتنا بھی اچھا سمجھیں، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہدایت والا عمل کون ہے؟ جو سنت کی روشنی میں. ایک مثال دیتے ہیں بیٹے، اس کو یاد رکھو بس کافی ہے اختصاراً. درود پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، کیا پوچھنا، ماشاء اللہ درود پڑھنا بڑی عبادت، بہت محبوب عمل ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں لیکن دعا میں آدھی اپنے لیے مانگتا ہوں، آدھی آپ پر درود پڑھتا ہوں، کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان شئت فزد، بہت اچھی سے، لیکن اگر چاہو تو درود کے لیے اور ٹائم نکال لو. اچھا یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں ہم اب اپنی دعا کے 3 حصے کر ڈالتے ہیں، 2 حصہ آپ پر درود اور 1 حصہ صرف اپنے لیے دعا مانگیں. اب خوش ہیں؟ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کافی ہے لیکن ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور زیادہ کر لو. اب وہ سوچتے ہیں 4 حصے میں 3 حصہ تو نکل گیا، باقی کیا رہے گا؟ کہنے لگا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں یہ چوتھا حصہ جو ہے وہ بھی ختم کر اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دعا ہی آپ پر درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں. اتنا پیارا عمل. آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں، اگر تم دعا کے بجائے پورا ٹائم ہم پر درود بھیجنے میں کر دیا، ہم پر درود بھیجنے میں لگا دیا، اذن یکفیک ہمک، تو یہ بھی یاد رکھو اللہ اس کی برکت سے تمہاری تمام مشکلات کو حل بھی کرتا رہے گا. میرے بھائی کتنی اچھی چیز ہے ہاں درود پڑھنا، کتنی، اور الحمدللہ بہت اچھی چیز. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے کتاب الآداب میں نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صاحب کو چھینک آئی، چھینک سمجھتے ہو نا، چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کوئی برا تو نہیں کیا بیٹا، بہت اچھا کیا. درود پڑھنے کا حکم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم ہے قرآن کے اندر. لیکن جب انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہا ویحک ما ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، ہمارے نبی نے ہم کو ایسا نہیں سکھلایا تھا. ہمارے نبی نے تو بس اتنا سکھلایا تھا جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھو، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ کہے. لیکن الحمدللہ کے بعد جو تم نے اس میں درود شامل کر دیا، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھلایا تھا. دیکھا آپ نے، ما ھکذا علمنا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے اتنی 1 میٹر والی دعا ہم کو نہیں سکھلائی تھی. چھینک آئے تو صرف کیا سکھلائی تھی؟ الحمدللہ تیرا بیڑا غرق ہو. نبی نے الحمدللہ سکھلایا تو اس کے ساتھ اور کیا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے رسول نے اذان سکھلائی اور اذان کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوہ سب سکھلایا، اور ہم نے آدھے گھنٹے پہلے درود السلام اور آدھے گھنٹے بعد میں. اور جو نہ مانے وہ بڑا وہابی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے عبادات میں اتنا ہی کرنے میں نجات ہے جتنا اللہ کے رسول نے کیا ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا کہ دیکھو تم وضو کرو،
2 رکعت نماز پڑھو, سن بستر پر آ کر کے لیٹو. اگر تم نے یہ دعا پڑھ لیا, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلتا. کیا کہا؟ اس نبی پر ایمان لائے اللہ آپ نے جو بھیجا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس دعا کو پڑھ کر کے سو گئے اور تمہاری موت آ گئی تو فطرت میں مڑے سیدھے جنت میں جاؤ گے. پھر سن لیں, یاد کرا دینے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے کیا یاد کرایا, یاد ہو گئی تو ہم کو سناؤ دوبارہ. تو جب وہ سنانے لگے تو کیا سناتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا سکھلایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیا؟ اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جس کو آپ نے بھیجا ہے. صحابی نے کیا کہا؟ وَرَسُولِكَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. صحابی نے نبی کی جگہ پہ کیا پڑھ دیا؟ رسول. حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے خبردار, ہم نے جو لفظ جتنا استعمال کیا اتنا ہی استعمال کرو, تمہیں میں نے نبی کہا, تمہیں رسول استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان کو سمجھاؤ بیٹے, آخر مرنے والے مرتے تھے, اللہ رسول نے دفنایا, میت کے سارے احکام موجود ہیں, لیکن تیجا 40واں ختم شریف اس میں کہیں موجود نہیں ہے. جی چلو. بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ جب عورت 50 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو وہ کیا محرم کے بغیر حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہیں, بلکہ بوڑھی عورت کو زیادہ محرم کی ضرورت پڑتی ہے, اٹھانے کا, بیٹھانے کا, چلنے کا, پھرنے کا. سمجھ گئے نا؟ ہر حال میں اس عورت پر حج ہی نہیں فرض ہے جب تک کہ اس پر اس کا کوئی محرم نہ ہو. وہ بھی آج 50 سال کی عورت کہاں ماشاءاللہ اتنا میک اپ تیار کپڑے کے ذریعے وہ کہاں بوڑھی ہوتی ہے آج کل. وہ تو 50 سال کی بوڑھی اپنے آپ کو بوڑھی نہیں سمجھتی آج. چلو سمجھ. جی جی وہ اثار ابن مسعود کا جہاں انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنگریوں پر ذکر کر رہے تھے, تو کچھ صوفی کا یہ قول ہے کہ امام سیوطی کے نزدیک اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو کیا یہ حقیقت؟ کیا کچھ صوفیوں کے بقول کہ امام سیوطی کے نزدیک, ہاں وہ صوفی ہوں گے. امام سیوطی نے لکھا کہ بعض صوفیہ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. صوفیہ کو کیا پتہ چلے, ان کو ہو سے فرصت نہیں تو حدثنا فلاں کا کیسے علم آئے گا میرے بھائی؟ حدیث کا علم اس کو ہوتا ہے, ذرا سنو, حدیث کا علم کس کو ہوتا ہے میرے بھائی؟ سب کو نہیں. ایک مثال دیتا ہوں, حدیث اس کے پاس ہوگی, بیٹھے بیٹھائے ہو کرنے سے حدیث نہیں ملتی. سمجھ گئے نا؟ صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے حدیث نہیں, اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تدوین حدیث, یعنی حدیث پر آج بڑا اشکال کیا, حدیث کیسی آئی. ابھی جہالت کا یہ عالم ہے. انڈیا میں صوبے راجستھان میں ایک ڈسٹرکٹ جے پور ہے, نام سنا ہوگا, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. تو 2 سال قبل میں جے پور میں گیا تھا, تو وہاں کے جامع مسجد اہل حدیث میں نے درس دیا. تو ایک صاحب آئے, کہیں کہ صاحب میں نے بخاری کی تحقیق کر لی ہے, 3 حدیثیں بخاری میں جھوٹی ہیں. تو اگر بخاری کا ٹیلی فون نمبر مل جاتا تو میں اس سے میسج بھیج دیتا کہ ان حدیثوں کو بخاری سے نکال دو. ابھی اس حدیث کی لا علمی کا یہ عالم وہ مشین سمجھتا ہے, وہ ابھی بھی امام بخاری دنیا میں, وہ اس کو میسج بھیج رہا ہے بے ایمان موبائل سے. ہم سے کہہ رہا نمبر دے تو میں بھیج دوں میسج کی امام بخاری اتنی حدیثیں نکال لے, کوئی حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر, یہ جہالت ہے میرے بھائی. ایک مستقل موضوع ہے, بس ایک حدیث بتا کر ایک واقعہ, اجازت ہے بھائی؟ ایک واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کریں گے. حدیث ہوتی کیسے ہے؟ ایک محدث ہیں بقی ابن مخلد. کیا نام ہے؟ بقی ابن مخلد. بقی ابن مخلد وہ عالم ہے جن کی مسند آج دنیا میں سب سے بڑی ہے, یعنی تعداد عدد کے اعتبار سے اتنی بڑی کتاب حدیث کی آج تک دنیا میں لکھی نہیں گئی. بڑی تکلیف پہنچائی گئی. ان کی سیرت کے لیے مستقل وقت چاہیے. صرف جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ, اندلس کو اسپین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آج کل؟ اسپین کہتے ہیں نا. اسپین سے مدینہ بغداد پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. اللہ اکبر. بغداد پہنچے, لوگوں سے ملاقات کی کہ بھائی یہ احمد بن حنبل سے ملنا ہے. تو جس سے پوچھا, کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو, مجنون دیوانے, احمد بن حنبل کا نام لے تو ارے کہیں سی آئی ڈی کو پتا چلا تو جوتے ماریں گے اور اندر کر دیں گے.
بقی بن مخلد کہتے ہیں مجھے میرے فرشتوں کو خبر نہیں، میں تو جوش میں اندلس سے نکلا اور بغداد پہنچا کہ احمد بن حنبل سے حدیث حاصل کروں گا، اور یہ مجھے پاگل کر رکھا، کیا ہوا؟ کہا رہے خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل جیل میں ہے، آج احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا، ان سے ملاقات پر پابندی ہے، اگر ان کا نام لوگے تو تمہیں بھی اندر کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرے پاؤں تلے زمین نکلے، اے اللہ 6 مہینے کا سفر، بھوکھا پیاسا پیدل، صرف اللہ آپ کے نبی کی حدیث حاصل کرنے کے لیے حدیث کے عالم اور امام احمد بن حنبل کے پاس بغداد پہنچا، اور وہ اس وقت ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، یہ میرا آنا تو اللہ کو 6 مہینے کا سفر، کتنی مشکل کا سفر تھا وہ۔ حدیث اس کے پاس ہوگی بھائی جس نے اتنی محنتیں کی ہوں، بیٹھے بیٹھے کمرے میں حدیث نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اب روتا ہوں، پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوں، آنا برباد گیا۔ ایک دن ایک اور آدمی سے ملا، ان سے صاحب مجھے احمد بن حنبل سے ملنا، اس نے بھی کہا بھائی احمد بن حنبل سے ملنا ناممکن ہے، ان کا نام بھی نہ لو ورنہ تم بھی اندر اور میں بھی اندر، وہ تو خلق قرآن کے مسئلے میں بہت بڑے مجرم بن چکے ہیں۔ کہا پھر تنگ آ گیا، آخر میں نے کہتے ہیں بقی بن مخلد ایک جب ہفتوں گزر گئے تو میں نے ایک ترتیب سوچی، میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک آدمی سے کہا اچھا ایسا کرو صرف احمد بن حنبل، بات نام نہیں لیتا احمد بن حنبل کا، ان کے گھر کا دروازہ پہنچا دو، بتا دو۔ کہا کہ اب کیسے بتائیں؟ تو بقی بن مخلد کہتے ہیں تم آگے آگے چلو اور میں پیچھے پیچھے چلوں گا، گلی دیکھتا چلتا ہوں، جس گلی میں احمد بن حنبل کا گھر ہے اس گلی میں لے کے چلو، اور احمد بن حنبل کا دروازہ آئے تو کوئی ایک معمولی سے کھانس دینا یا آواز لگانا، مجھے پتہ چل جائے کہ احمد بن حنبل کا دروازہ یہی ہے۔ کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی اور ہم چلے، اور اس نے گلی میں جاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ایسے اشارہ کیا دروازے کے پاس کہ دائیں طرف، بس وہ تو چلا گیا۔ میں نے خوب اچھی طرح سے دروازہ پہچان لیا، یہ کر لیا، گلی دیکھ لی۔ کہا دوسرے دن، اللہ یہ ہے حدیث، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی شوق پیدا کر دے۔ کہتے ہیں دوسرے دن ہم نے بھیک مانگنے والی تھیلی لٹکائی۔ بقی بن مخلد کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا لٹکائی؟ بھیک مانگنے والی تھیلی لٹکاتا ہے نا، تھیلی لی لٹکائی، اور کہا گلی میں گھسا تو وہیں سے ہم نے دروازہ کھٹکھٹا کر کے بھیک مانگنا شروع کیا۔ کسی نے کھجور دیا، تھیلی میں ڈال لیا، کسی نے آٹا دیا، ڈال لیا، کسی نے درہم دیا، ڈال لیا۔ کہتے ہیں پوری گلی بھر ہم نے دروازہ کھٹکھٹا کٹ کر کے فقیر بن کر کے اپنا بھیک لیتے رہے۔ احمد بن حنبل کے جب دروازے پر پہنچے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بھیک مانگنے والا ہے، حدیث حاصل کرنے والا نہیں۔ احمد بن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر آیا دینے، کہا کہ نہیں ہمیں احمد بن حنبل کے ہاتھ سے لینی ہے، ہم بھیک لے گئے لیکن کس کے ہاتھ سے؟ تمہارے نہیں۔ احمد بن حنبل نے کہا یہ ایسا کٹر فقیر ایسا آیا ہوا ہے کہ میرے ہی ہاتھ سے لے گا، نہ ہمارے بیٹے کے ہاتھ سے لے گا، نہ ہمارے نوکر کے ہاتھ سے لے گا۔ ذرا غصہ بھی آیا اور رحم بھی آیا، چلے آئے احمد بن حنبل دینے لگے تو اس نے دروازے کے باہر، بقی بن مخلد کہتے ہیں باہر تھا، احمد بن حنبل اندر سے ہاتھ چلے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میں اسپین سے آیا ہوں اور حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، حدیث آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب یہاں پہنچا تو پتہ چلا آپ سے ملاقات بھی ناممکن ہے، برائے مہربانی ہم بھیک مانگتے ہوئے وہاں سے آئیں گے، سارے لوگ بھیک دیں گے، جب آپ کے پاس پہنچے تو بھیک دینے کے بہانے آپ مجھے 2-3 حدیث سنا دینا۔ یہ ہے حدیث حاصل کرنا، ان کو حدیث آتی ہے میرے بھائی۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ایسا کرو، اب 1-2 منٹ میں کہیں دیکھ لے گا تو بہتر ہے، نہیں اس لیے تم گلی سے آؤ اور مڑ جانا، پیچھے جو گھوڑا باندھنے کی جگہ وہاں تم آ جانا۔ وہاں گئے، کہتے ہیں روزانہ احمد بن حنبل کے گھر کے پہلے بھی بعد میں بھی مانگتا، اور احمد بن حنبل کے پاس پہنچتا تو حدیث سنا دیتے۔ کہتے ہیں مہینوں اس طرح سے احمد بن حنبل فقیر بن کر کے احمد بن حنبل سے حدیث حاصل کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں اسپین اندلس گیا، اور وہاں جانے کے بعد پھر کتاب و سنت کی دعوت دی، جیل میں ڈالے گئے، لیکن الحمدللہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سوا کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے علاوہ کوئی وہاں
پایا ہی نہ گیا، سارے لوگ کتاب و سنت پر چلنے والے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں میرے بھائی، جنہوں نے ایسی محنت کی ہے ان کو حدیث ملتی ہے گھر بیٹھے بیٹھا، ایسا نہیں نام نہیں لیتا۔ دبئی میں ایک صاحب کرنے گے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں فلاں مولانا ہے، معلوم ہے کیسے عالم بنے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ جب دبئی میں آتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو علم ملا ہے، آج تک ان کا کوئی استاد نہیں۔ اللہ کا رسول کا تو جبرائیل امین تھا، لیکن ہمارے مولانا کا استاد جبرائیل امین بھی الحمدللہ نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ آئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ہمارے پاس آ جائیں، کچھ باتیں ہوں گی۔ وہ اکڑ آدمی تھا، اس نے ایک تماچا کھینچ کے مارا ان چہرے پر، تو قرآن کا علم آ گیا۔ پھر مولانا کہا تو بڑا برکت والا تماچا ہے، کہا ذرا اس پر بھی مار لے، تو اسا رکھا تو اس اور زور سے مارا تماچا، حدیث کا علم ہو گیا۔ بس 2 تماچوں سے عالم بن گئے۔ ہمارے ہاں یہ علم آتا ہے میرے بھائی، سمجھ گئے نا؟ بلکہ ہمیں تو ایسا تماچا تھا جو پہلے سے علم رہا وہ بھی غائب ہو گیا ہوگا، سمجھ گئے کیا علم رہا ہوگا؟ تو یہ علم نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ یہ حدیث جہاں تک ہے صوفیوں نے انکار کیا، کیسے انکار کریں گے؟ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کیا اور بہت سارے اہل علم نے، اسی لیے اگر کوئی تفصیل چاہے کتنے علماء نے کتنے محدثین نے نقل کیا ہے، اگر زیادہ حوالہ چاہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کو دیکھے، اور 100% حدیث صحیح ہے۔ آج تک دنیا میں کسی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا۔ اگر اس صوفی کو نہیں ملی تو صوفی کا قصور ہے، اگر آدمی چمگادڑ کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو اس چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا قصور نہیں ہے۔ جی چلو۔ حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں مکے نماز پوری پڑھیں یا قضا پڑھیں؟ قضا نہیں، قصر، ہاں قصر۔ اگر وہاں ہفتہ عشرہ رہتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ مقیم ہو جاتے ہیں۔ اگر 1-2 دن ہے تو کوئی بات نہیں، قصر کریں گے۔ اور پھر قصر ان کے لیے ہے جو اکیلے پڑھیں گے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ مکے میں رہ کر کے اکیلے نماز پڑھے، جماعت چھوڑ دے، اور جماعت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پوری نماز۔ ہاں جی شیخ ایک اور سوال ہے، پھر میں آڈینس سے لیتا ہوں۔ ہاں، اگر عورت خلا کو مانگے تو کیا وہ اس کی طلاق ہو جائے گی؟ اور خلا وہ مانگے؟ میرے بھائی اگر عورت خلا مانگتی ہے، شوہر نہیں خلا دیتا اور قاضی کے ذریعے خلا کراتی ہے، تو اتنا یاد رکھیے گا جمہور اہل علم کے نزدیک خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ طلاق کے احکام الگ ہیں اور فسخ نکاح کے احکام الگ ہیں۔ جمہور اہل علم کے نزدیک خلا جو ہوتی، اب عورت اپنے سے خلا لے لے، یا جبھی دبئی میں ایک صاحب آئے، بھائی کیا بات ہے ذرا چلے سمجھا دیں، کیا وہ میری بیوی نے ہم کو طلاق دے دیا ہے؟ میں نے کہا کیسے طلاق دیا؟ کہا وہ میسج پر بھیج دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، بیوی کو طلاق دینے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ بیوی کو دے دیتا، کسی کی بیوی کبھی نہیں رہتی کسی کے ساتھ۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی بات میں روزانہ اس کو غصہ آتا ہے۔ اگر اسی لیے تو اللہ نے عورتوں کو طلاق کا اختیار ہی نہیں دیا، سمجھ گئے نا؟ مرد ذرا صبر کرتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، عورت کی 2-4 باتیں بھی سن کر کے، لیکن عورت معمولی بات میں غصہ ہو جاتی ہے۔ طلاق کا کوئی اختیار اللہ نے عورت کو نہیں دیا، نہ خلا کا دیا ہے۔ خلا جب بھی ہوگا وہ یا تو ہمارے ہاں کورٹ کے ذریعے ہوگا، اور یا تو جو شرعی کمیٹی ہوتی ہے مسلم پرسنل لا کی، اس کے ذریعے ہوگا۔ اور جب خلا ہوگا تو یہ خلا ہو الگ چیز ہے۔ طلاق کا مطلب یہ ہے، طلاق اگر ہو گئی تو اب وہ اس کے لیے 3 مہینے یا 3 مرتبہ نماز چھوٹنی چاہیے، اس کی عدت ہے۔ اور خلا جو ہے یہ فسخ نکاح، فسخ نکاح مطلب کہ قاضی اپنی طرف سے دونوں کا نکاح کیا کہتے کینسل کر دیا۔ کیا کیا؟ کینسل کر دیا۔ اسی لیے جس عورت کا خلا ہوتا ہے اس عورت کی عدت صرف 1 مرتبہ نماز چھوٹنا ہے۔ عورت شوہر نے طلاق دیا، بیوی کو 1 مرتبہ بھی ہاتھ لگا دیا، خلوت ہو گئی، مہر واجب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مہر واجب ہو گیا۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ اور اب کوئی چیز عورت کو جو دے چکا ہے شوہر کے لیے لینا جائز نہیں ہے، لیکن خلا میں چونکہ عورت اپنے سے
بزید ہے قاضی کے ذریعے کھلا لے رہی ہے، اس لیے جتنا شوہر سے لیا ہے سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. تو پھر عورت سوچے گی تھوڑی سی، نہیں سوچے گی ارے اتنا کہاں سے، اتنا دے دیا ہے کہاں سے واپس لوٹائیں گے، سوچنا پڑے گا. تو فسخ نکاح الگ ہے اور طلاق الگ ہے، طلاق کے حکام الگ ہیں. اب عورت کا فسخ کھلا ہوا ہے، ایک مرتبہ ممکن ہے آج عورت کا کھلا ہوا، کل اس کی نماز چھوٹی 8 دن کے لیے، 8 ہی دن میں عورت آزاد ہو گئی، عدت اس کی گزر گئی. سمجھ گئے نا. ممکن ہے کہ آج عورت کا کھلا ہو، اس کی نماز صرف 3 دن چھوٹتی ہے، چوتھے دن وہ آزاد ہو گئی. اب اس کے ماں باپ اس کی شادی کہیں کرنا چاہیں تو کر سکیں، چونکہ عدت اس کی ایک مرتبہ نماز چھوٹنا ہے، 3 مرتبہ نہیں. اسے فرق ہے دونوں میں. چلو یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا. جی چلو. سوال ہے کہ آج کل جب کسی کو نبی کا فرمان سنایا جائے ہاں تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میرے امام نے اس پر عمل نہیں کیا، ہاں تو کیا ایسا آدمی کہنے والے کا ایمان خطرے پہ ہے؟ میرے بھائی دیکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں میں کیا بتاؤں، بات لمبی ہو جائے گی. امام شافعی کا نام سنا ہے؟ نام سنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی. کیا سنائی؟ حدیث. سامنے والوں نے کہا یا شافعی اتعمل بھی، حدیث پر عمل بھی کرو گے جو تم سنا رہے ہو. تو ارأیتنی زنارن، تو نے ہمیں ہندوؤں کے مندر سے نکلتے ہوئے دیکھا کیا؟ ارے نہیں 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 نہیں. اچھا عیسائیوں کے گرجے سے، یہودیوں کے چرچ سے؟ اچھا نہیں 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 نہیں، آپ تو مسلمان. کہا کہ اچھا آگ کا سجدہ کرتے ہوئے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے بندے، وہ مسلمان کہاں رہے گا جو حدیث بیان کرے اور خود عمل نہ کرے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ایمان خطرے پر ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہی وہ شرک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہو اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا، ایک ایسے کلمے پر دونوں متفق ہو جائیں جس میں تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں. ہو گئی بات. لیکن یہودیوں کے ہاں تورات اور انجیل نہیں دیکھنا رہتا تھا، وہ صرف اپنے مولانا کا فتویٰ دیکھنا رہتا تھا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور تیسری چیز جس پر اتفاق کریں وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے مولانا کو ارباب نہ بنائیں، رب بنانا. ای بات سمجھ میں؟ اور مشہور حدیث اور مشہور آیت سورۃ التوبہ کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سنن ترمذی کی حدیث، حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ہمارے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک عنک ھذا الوثن، اس بت کو نکالو اپنے گلے سے. کہا وہ بھی چاندی کی تھی ماشاءاللہ، نکال کر کے پھینک دیا. پھر بیٹھا ہوا تھا اور آپ قرآن پاک سورۃ التوبہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے. کہاں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو کیا بنایا؟ رب بنایا. اس آیت پر جب پہنچے تو میں نے کہا کہ اللہ رسول نہیں، ایسی بات نہیں. ہم میں کوئی یہودی یا عیسائی اپنے علماء اور اپنے پیر کو کبھی رب نہیں بنایا. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ذرا سوچو، تمہارا مولوی یا تمہارا پیر جس چیز کو حلال کر دے اسی کو حلال سمجھتے تھے نا، اور جس چیز کو حرام کر دے اسی کو. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور سنت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو ہوتا تھا. یہی ہے رب بنانا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان شرک میں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جی بس. اگر کوئی مزید اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے آخری موقع دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو. جی میم. جی کون سا بیٹا؟ جی جی
اچھا کیا آپ نے. دیکھو بیٹے بھائی یاد رکھنا مسند احمد میں باب نہیں ہے, اس کو مسند کہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو حوالہ دے دیں گے لیکن ابھی تو یاد نہیں ہم کو. ہاں مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی سے جتنی حدیثیں ملتی ہیں امام احمد بن حنبل ایک ہی جگہ نقل کر دیتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ابو بکر سے جتنی حدیثیں امام احمد بن حنبل کو ملی وہ نقل کر دیا, چاہے وضو کا متعلق ہو یا نکاح سے ہو یا طلاق تھے یا کسی بھی ہو. پھر اس کے بعد عمر فاروق, تو اس میں ابواب سے نہیں, اس میں حدیث کا نمبر دے کر مسند. یہ عبداللہ بن عباس مسند, اگر ضرور پڑے تو مل جائے گا انشاءاللہ, ہمارے پاس نوٹ ہے جی. بار اللہ تعالیٰ اور شوق پیدا کرے آپ کے. ہاں یہ اسی میں تو مزہ ہے, مولوی کو بیان کر کے جانے نہ دو, پکڑو اس کو. دیکھو ہر مولوی سچی بات بتائے گا, کیوں؟ وہ سمجھ جائے یہاں سے بیان کر کے جان چھوٹنے والی نہیں بلکہ جواب دینا ہے جی.